يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لیتمم مکارم الاخلاق. میرے عزیزو، ہم لوگوں نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور سیکھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ امت کرتی نہیں، دور ہے اعمال سے، اور اگر کرتی ہے تو بغیر سیکھے کرتی ہے، اور بغیر سیکھے کوئی بھی کام آدمی کرے تو 100% اس میں ناکام ہوتا ہے. یہی وجہ ہے اعمال کرنے کے باوجود ہمیں فائدہ نہ ہونے کا. نیت کرو کہ جس طرح صحابہ، تابعین، ہمارے علماء ربانیین، اولیاء کرام نے خود سے سیکھا، اس طرح ہم سیکھیں گے نا بھائی. انشاءاللہ تعالیٰ نیت کرو، نیت میں وہی طاقت ہے. 10-15 منٹ میں کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کم سے کم کسی بھی موضوع کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے، اور وہ چیز حاصل کرنے کے لیے 20 سال 30 سال 50 سال چاہیے. صحابہ نے اپنے آپ کو کھپایا، مٹایا آقا کی صحبت سے، تب جا کے ان کو کچھ آیا. لیکن آج پڑھی نہیں ہے امت کو، اس لیے اعلان کیا جاتا ہے بھائی تھوڑا سا کچھ تو سن لے، ہو سکتا ہے کوئی کچھ سیکھ لے، سمجھ میں آ جائے تو اس کی دنیا آخرت بن جائے. تو ابھی آج کا اس وقت کا اس مسجد میں میرا جو بیان ہے وہ اخلاق پر ہے. یہ بڑا اہم موضوع ہے. یہ انبیاء کو اور سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے اعلیٰ چیز تو اللہ نے عطا فرمائی وہ اخلاق حسنہ ہے، اور فرمائے انک لعلی خلق عظیم. آپ بڑے بلند اخلاق کے اوپر ہے. اس اخلاق تک کوئی اور نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا. آج میرے پیاروں دھیان سے سننا، جب اچھے اخلاق ہیں تو برے اخلاق بھی ہیں. یہ دین اسلام جو ہمارا پھیلا ہے یہ اچھے اخلاق سے پھیلا. ہم کہتے تو ہیں کہ مسلمانوں کے اخلاق بگڑ گئے، مسلمانوں کے اخلاق بڑے خراب ہیں. وہ لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں، لیکن ہمیں خود پتہ نہیں کہ اخلاق ہے کیا چیز. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہی نہیں جو ہمیں بتائیں. بس چند دیکھی دیکھا کام ہم کرتے ہیں اور اسی پہ ہمارے بیان کی پوری طاقت ختم ہو جاتی ہے. ہماری نماز کوئی دیکھنے نہیں آتا، ہماری ذکر تلاوت کو کوئی دیکھنے نہیں آتا، لیکن جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں. ہمارے اخلاق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے اخلاق اور ایک برے اخلاق. اور اچھائی اور برائی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی. تندرستی بیماری ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. روشنی اندھیرا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ٹھنڈی اور گرمی ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی. ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سننا. جب تک برے اخلاق جائیں گے نہیں تب تک اچھے اخلاق آ ہی نہیں سکتے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم، آپ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے انسانی شکل میں بھیجے گئے. آپ تو مجلہ مصفح، آپ کا کیا کہنا، آپ کے مقام کو تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. ان کے بارے میں تو بس یوں ہی
کہہ دیا جاتا ہے کہ لا يمكن الثناء كما حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. لیکن جو دور میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آقا بھیجے گئے وہ انتہائی بد اخلاق لوگ تھے. وہ جتنی بری عادتیں ہو سکتی تھی وہ ان میں تھی. کیونکہ 15 منٹ کا اعلان کیا گیا، اس لیے ایک ان کی برائی میں بتاؤں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بچی پیدا ہو جاتی تھی تو زندہ اس کو دفن کر دیتے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، معصوم کو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اگر کوئی کہہ دیتا لڑکی پیدا ہو گئی، اتنی گندی سوچ کے تھے کہ ان کا چہرہ اتر جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا، لوگوں سے چھپتے تھے. اتنی گھٹیا مزاج کے لوگ تھے کہ اگر ان کے کھیت کے اندر کسی کا اونٹ، گدھا، جانور پیر رکھتا تو وہ ان کا پیر کاٹ دیتے کہ میرے کھیت میں کیسے پیر رکھا، میری زمین میں. وہ جاتا مالک تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا کہ اتنی ہمت ہوئی میرے جانور کا، تو نے پیر کاٹا تو ہاتھ کاٹ دیتا. وہ ہاتھ کاٹتا تو اس کے قبیلے کے لوگ اس کو قتل کر دیتے کہ ایسا تیری ہمت ہو گئی، ہاتھ کاٹ دیا. تو وہ کہتے لڑائی چھو ہوئی. اور خاندانوں تک یہ جہاد چلتی تھی. یہ جنگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، وہ آپ نے جہاں نماز سکھلائی، جہاں روزے رکھنے کو کہا، جہاں ذکر اذکار تلاوت درود و سلام پڑھنے کو کہا، وہی ان کے برے اخلاق کا صفایا کر دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کہتے کھلی گمراہی میں تھے. تزکیہ بھی کیا. حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سارے صحابہ کو اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرنے کی ضرورت رہی. کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، ہے. لیکن اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، بتائے کون ہے جس نے اپنے اندر اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، دل کو سنوارنے کے لیے، دل کو بنانے کے لیے، اپنے اعضاء جوارح کی اصلاح کے لیے کسی مصلح یا مربی کے پاس وقت دیا؟ ہزاروں میں کوئی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خود سے اصلاح نہیں ہوتی، خود بخود کچھ نہیں آتا، خود سے علاج نہیں ہوتا، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو. جتنا کامل معالج ہوگا، صحیح تشخیص کرے گا، دوا اچھی کمپنی کی ہوگی، پرہیز کرے گا تو شفا ملے گی. ہم لوگ ظاہری بیماری کو تو بیماری سمجھتے ہیں. کینسر کا نام سنتے ہی کانپ جاتے ہیں، ایڈز کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں، گردہ فیل ہونے کو سنتے ہی چکرا جاتے ہیں. لیکن یہ ساری بیماریاں یہ جسم کو لگتی ہے جو مٹی سے پیدا کی ہوئی یہ جو ڈھانچہ ہے. اس سے خطرناک بیماری ہمارے اندر کفر کی ہے، شرک کی ہے، ریاکاری کی ہے، نفاق کی ہے، حسد کینہ بغض کی ہے، بیجا غصہ کی ہے، غصے کی بیماری، بزدلی کی بیماری. ساری کی ساری قوم بزدل ہو چکی ہے. مومن بزدل نہیں ہوتا.
ریاکار جنت میں نہیں جائے گا، منافق جنت میں نہیں جائے گا۔ حاسد کی نیکیاں اڑ جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہیں، ایسا کھا جاتی ہے کہ آقا نے فرمایا الحسد تاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب، یہ سوکھی گھاس کو لکڑی ایک دم راکھ کر دیتی ہے، ایسی حسد، کبر، گھمنڈ کرنے والا، چاہے وہ مال پہ ہو یا حسن و جمال پہ ہو یا حسب و نسب پہ ہو یا علم پہ ہو، وہ متکبر جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ بھی سبب المتکبرین، اس کا ٹھکانہ جہنم میں، رائی کے دارے کے برابر جس کے اندر کبر ہوگا اللہ جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ تو جب تک یہ برے اخلاق اور بری بیماریاں جائیں گی نہیں، کوئی لاکھ چلاتا رہے کہ میں تندرست ہوں اور دھوکے میں ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، تھائرائڈ بھی ہے، کینسر بھی ہے، اللہ نہ کرے، اور وہ کہے میں تندرست ہوں، تو لوگ کہیں گے یار ہو کیا تم ہو گیا۔ ارے ان بیماریوں سے بڑھ جاؤ گے، صبر کرو گے، گناہ معاف ہوں گے، وعدہ ہے حدیث کو، کہ ٹھوکر بھی لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، غلطی کا احساس ہوا، استغفار کیا تو اس کے گناہ معاف ہو رہے، 24 گھنٹہ بخار آیا، صبر کیا، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے بیماریاں بتائیں، یہ بد اخلاقی جو ہمارے اندر ہے، یہ ایسی ہے کہ ان میں سے ہر ایک جہنم مل جانے والی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر جہنم میں جائے گا کفر کی وجہ سے، مشرک جہنم میں جائے گا شرک کی وجہ سے، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا، اور منافق مسلمانوں میں ہوتے ہیں، مسلمانوں میں سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ اسی لیے سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے اولیاء کاملین پوری زندگی اس خطرناک بیماری سے ڈرتے رہے۔ ہمیں مطمئن ہے، ہمیں، اور قرآن میں مستقل سورہ منافقون ہے، جگہ جگہ اللہ نے پہچان بتائی ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ پہچان نہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ، یہ منافق کی پہچان ہے، یہ مسجد میں سب سے لیٹ آئے اور سب سے جلدی بھاگے، اللہ کا ذکر بہت کم کرے، درود و سلام نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، حضور نے فرمایا 4 لچھن اگر پائے گئے تو پکا منافق، کانا منافقن خالصا، بولے جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے والا منافق، 1 لچھن وعدہ خلافی کرے، امانت پہ چاہے بات ہو یا پیسہ خیانت کرے، اور جب مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو گالی گلوچ کرے۔ بولو مسلمانوں میں یہ جراثیم ہے کہ نہیں؟ بڑی خطرناک جراثیم ہے، اور یہ نشانیاں ہمارے اندر ہیں۔ میرے پیارو، اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجا ہے، ہم آپ کو نیت کرا سکتے ہیں، احساس دلا سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ سبھی حضرات کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے اللہ ہم سب کو نروگی بنا دے۔ روگی جنت میں نہیں جائے گا، روگی کو گھر والے بھی پسند نہیں کرتے، تو ہم سب روگ میں مبتلا ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا علاج کرائیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ اور ضرور کرائیں گے۔ کس سے کرائیں گے ذرا بتائیے؟ 40 منٹ ہو گئے، کس سے کرائیں گے بھائی؟ ارے بھائی ان لوگ کا علاج کس سے کرائیں گے؟
پتا اور جلدی بولو تاکہ ختم ہو جائے بات. پتہ نہیں ہے آپ بلشا نہ بناؤ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. بھائی یہ نشانی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. بول جھوٹ مسلمان نہیں بولتا، یہ موبائل آئے کہ سب جھوٹے الا ماشاء اللہ. ہوگی وعدہ خلافی کرتے، وعدہ خلافی امانت رکھ کے دیکھو اچھے اچھے جبہ قبہ والے چہرے ہو جائیں گے. خیانت کرتے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی دنیا بھی اس لیے اچھی نہیں ہو رہی ہے اور آخرت بھی نہیں ہو رہی. جن کی دل کی آنکھ ہے نا وہ دیکھتے ہیں. دل کی آنکھ ہے. ایک اللہ والے ایک بازار میں گئے، کہا اجی ہمیں انسان دکھاؤ. تو حضرت نے کہا، دوسرے نے کہا حضرت یہ سب کیا نظر آ رہے ہیں؟ حضرت نے کہا یہ انسان ہے. کیا کہا؟ یہ کہا یہ انسان ہے تو کوئی بندر، کوئی سور، کوئی کتا، کوئی بھیڑیا، اس طرح سے نظر آنے لگے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. بے شمار واقعات اس وقت ذہن میں اللہ ڈال رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں، اپنی مجبوری یہ ہے کہ اس امت کے پاس ٹائم نہیں ہے. جب تک سنو گے نہیں، جب تک ڈاکٹروں حکیموں کے پاس بیٹھو گے نہیں، جب تک ایم آر آئی کرو گے نہیں، جب تک ایکس رے اور سونوگرافی کرو گے نہیں، تب تک بیماری کا پتہ نہیں چلے گا. ابھی بھی وقت ہے. اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کھا کے، اپنے اوپر رحم کھا کے اپنی روح کی بیماریوں کا علاج کر لو، کرا لو، اور نہ قبر میں جاؤ گے اس میں کوئی شک نہیں. اور وہاں پہ سانپ بچھو کاٹیں گے. یہ سانپ بچھو یہ جہنم کے سمپل ہے، یوں ہی نہیں اللہ نے پیدا کیا. کرنٹ سے زیادہ تیز آگ میں جھلسائے جاؤ گے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے. ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو مستثنیٰ کر کے، ہم سب اس میں شامل ہیں. معاشرہ ایسا ہو چکا ہے. اور پاک صاف رہیں گے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ مزے ملیں گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو علماء ربانیین، اللہ والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا